حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ایک بار پھر ڈاماڈول۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بادی النظر میں غلط قرار دے دی۔ وزیر اعلیٰ کے اختیارات استعمال کرنے پر پیر تک پابندی کا حکم۔ حمزہ شہباز کے امور کی نگرانی سپریم کورٹ کرے گی۔ چودھری شجاعت کا خط دیکھنا چاہتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس، بتائیں کس طرح 10 ووٹ مسترد کیے گئے۔ دوست محمد مزاری کے وکیل سے عدالت کا سوال، طلبی کے باوجود ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سنڈے کو عدالت کھل گئی تھی تو کل رات کو بھی کھل جانی چاہیے تھی، یہ فیصلہ کل رات ہی ہو جانا چاہیے تھا، اگر نہیں تو آج ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ آج رات لگتی، کل کا دن لگتا۔ اس چور کو دوبارہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کیس کے پیر تک التوا پر پی ٹی آئی ناراض، حمزہ کو دوبارہ عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ شہباز بل کا سوال، پیر کو واضح فیصلہ آنے کی امید، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کو تسلیم کرنے کا اعلان، نئے انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ۔ نون لیگ نے پنجاب کے سیاسی بحران کی ذمہ داری سپریم کورٹ پر ڈال دی۔ مریم نواز کا ایک ہی بینچ سے مخصوص فیصلے جاری ہونے اور تمام وزن ایک ہی پلڑے میں ڈالنے کا الزام، واضح کر دیا ایسے فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع نہ رکھی جائے۔ وزارت اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، حکمراں اتحاد کا سپریم کورٹ سے مطالبہ۔ مشترکہ اعلامیے میں کیس کو اہم قومی، سیاسی اور آئینی معاملہ قرار دے دیا۔ سیاسی عدم استحکام کی بھاری قیمت ادا کرنے کا دعویٰ، عمران خان پر سیاست میں انتشار پھیلانے کا الزام بھی لگا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو رن آف الیکشن ہوا سپریم کورٹ کے حکم کے تحت، حمزہ شہباز شریف صاحب کے ووٹ جو تھے وہ 179 اور وہ اکثریتی ووٹ سے جو ہے وہ کامیاب قرار دیے گئے۔ حکومت نے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ الیکشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق قرار دے دیا۔ تحریک انصاف نے جس فیصلے پر خوشیاں منائیں وہی ان کے آڑے آ گیا۔ رانا ثناء اللہ کا طنز، پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے پنجاب میں رینجرز تعینات کرنے کا اعلان۔ جو 186 کا واضح مینڈیٹ چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی نے دیا ہے، اس مینڈیٹ کو چھیننے میں، اس مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارنے کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے چابی والے کھلونے کا کردار ادا کیا ہے۔ جعلی وزیر اعلیٰ کو انتخاب میں شکست ہوئی تو خط نکال لائے، پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر چابی والا کھلونا ثابت ہوئے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب کی تنقید، دعویٰ کیا کہ چودھری شجاعت کا فیصلہ ان کی اپنی جماعت نے تسلیم نہیں کیا۔ شجاعت صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیٹر لکھا ہے، اور میں نے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو بھی ووٹ نہ دیں۔ یہ جو شجاعت صاحب کے الفاظ تھے کل۔ تو میں نے کہا جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ہے کہ پرویز صاحب ابھی الیکشن نہ جیتے۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، میرا دل ہے کہ پرویز صاحب چیف منسٹر ضرور بنے لیکن عمران خان کے نہ بنے۔ چودھری شجاعت عمران خان کے ٹکٹ پر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پر تیار نہیں تھے۔ مونس الہی کی وضاحت، قاف لیگ کے سربراہ سے تنازع کی تردید، چودھری شجاعت پر کسی کی طرف سے دباؤ ڈالنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شری لنکا جیسے حالات کسی بھی وقت پیدا ہو سکتے ہیں، عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے، عمران خان نے خبردار کر دیا۔ آصف زرداری اور نواز شریف پر غیر قانونی دولت بچانے کا الزام، ریاستی ادارے کب تک ناجائز دولت بچانے کی اجازت دیتے رہیں گے؟ پی ٹی آئی چیئرمین کا سوال، مافیاز کو لوٹ مار سے روکنے کے عزم کا اظہار۔ عمران خان صاحب جب بھی سیاست میں مات کھاتے ہیں تو وہ قومی اداروں کو اور سپریم کورٹ کو سیاسی تنازعات میں ملوث کر کے بیل آؤٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان اداروں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹ رہے ہیں، انتشار اور انارکی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ احسن اقبال برس پڑے، ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ انہوں نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے جو قانون سے بالاتر ہے؟
آصف علی زرداری نے جو کل کھیل کھیلا ہے اس نے پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اور جمہوری قدروں کے ساتھ کھیل کھیلا ہے. زرداری کا رول تاریخ میں لکھا جائے گا، منفی رول، منفی غیر جمہوری رول. آصف زرداری سب پر بھاری نہیں بلکہ ایک بیماری ہے. شاہ محمود قریشی کی تنقید. کہا آصف زرداری نے جو یہ کھیل کھیلا ہے اس نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. اسد عمر کہتے ہیں پورا ملک جانتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی تھی. پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے. پاکستان کی قوم نے تماشا دیکھا، ایک ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی جس کا نہ آئین کے اندر کوئی گنجائش، نہ قانون کے اندر کوئی گنجائش. پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے چیف منسٹر کے الیکشن کے اندر. عمران خان کا مقصد ہے کہ اس وقت وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر رکھے، اس وقت وہ سپریم کورٹ کو انڈر پریشر رکھے، اس وقت وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انڈر پریشر رکھے اور انڈر پریشر رکھ کے سارے فیصلے اپنے حق میں سنائے. عمران خان کا ایجنڈا اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن اور عدالت پر دباؤ ڈال کر اپنے حق میں فیصلے کرانا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا الزام. بلیک میلنگ کی سیاست کے خاتمے کا مطالبہ. فواد چودھری کو سیاسی معاملات میں اداروں کو ملوث نہ کرنے کا مشورہ. جو 10 ووٹ کینسل کیے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا. اب سپریم کورٹ نے صرف اس لیے ڈپٹی اسپیکر کو بلایا ہے کہ وہ آ کے بتائیں کہ انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے، جس فیصلے پہ وہ پہنچے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا کون سا حصہ ہے. اداروں کو متنازع نہ بنائیں، الیکشن کی طرف آئیں. ایسا نہ ہو بات اداروں کے ہاتھ سے نکل جائے اور لوگ کسی اور طرف چلے جائیں. فواد چودھری کا انتباہ واضح کر دیا. عوام کو دیوار سے لگایا گیا تو بات کسی اور جانب بھی جائے گی. نون لیگ پر سپریم کورٹ کے خلاف ٹرینڈ چلانے کا الزام. وطن دشمنوں پر سیکورٹی فورسز کا کاری وار. شمالی وزیرستان میں پے در پے 2 آپریشن. پہلی کارروائی میں اہم کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد دھر لیے گئے. دوسرے آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے. گولہ بارود بھی برآمد. ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. شہر قائد میں مانسون کا راج برقرار. آسمان پر بادلوں کے ڈیرے. مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ. اسلام آباد میں رمجھم سے موسم سہانا ہو گیا. لاہور میں بھی ابر کرم برس گیا. مانسون کے تیسرے اسپیل کا آغاز کل سے ہوگا. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی.